ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جناب حضرت مولانا قاری ولی العزیز احسن صاحب، حضرت مولانا قاری حفیظ اللہ صاحب، اور یہاں پر موجود بڑے بڑے قراء کرام، علماء کرام، عزیز طلبہ، معزز حاضرین، آج کی یہ محفل قرآن کی نسبت سے طے ہوئی اور جس کے ہاتھ میں قرآن آ جاتا ہے یا جس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے یا جس کی زبان پہ قرآن آ جاتا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے بھی جڑ جاتی ہے اور دونوں جہانوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جڑ جاتی ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور کسی کا جو کلام ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے نکلا ہوا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور جس نعمت کو آپ بڑے سے بڑی نعمت کہہ لیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں اپنی عظمت کے باوجود وہ مخلوق ہے. لیکن یہ کلام پاک قرآن مجید یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس لیے ہم دنیا کی کوئی اللہ کی نعمت اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اس سے لپٹ جائیں، کچھ ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ سے جڑتے ہیں. واحد ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو مضبوطی سے اگر تھام لیا جائے، جتنا حصہ اس کا لے لیا جائے
تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اس لیے کہ اس بات پہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے، تو بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرے، اور وہ بادشاہ جو تھا طالب علم اس کے زمانے میں انہی کے ساتھ پڑھتا ہوتا تھا، اس لیے دوستانہ بھی تھا۔ بادشاہ وہ بالا خانے کے اوپر سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے چلتا ہوا دیکھا اور آواز دی دوستانہ طریقے سے اس اللہ والوں کو کہ آئیے میرے پاس آئیے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کے محل کے پیچھے سے گزر رہا ہوں، اور آپ کے پاس آنے کے لیے مجھے وہ گلیوں کے چکر کاٹ کے وہ مین گیٹ پہ جانا پڑے گا، وہاں سے پھر سارا محل عبور کر کے پھر سیڑھیاں چڑھ کے آپ کے پاس آنا پڑے گا، اتنی فرصت میرے پاس نہیں ہے۔ بادشاہ نے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ سیڑھی یہی لٹکا دو، کھڑکی کھولو اور یہی سیڑھی لٹکاؤ نیچے۔ انہوں نے جلدی سے سیڑھی وہاں نیچے لٹکا دی، چڑھ کے اوپر آ گئے۔ انہوں نے کہا جی پرائمری اسکول میں، ہائی اسکول میں ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے، میں بادشاہ تک پہنچ گیا، آپ اللہ تک پہنچ گئے، تو میں بادشاہ تک پہنچا، کیسے پہنچا اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے آپ تک پہنچا، جیسے میں آپ تک ابھی پہنچا ہوں اور اسی طریقے سے میں اللہ تک پہنچ گیا ہوں۔ آپ نے یہاں سیڑھی لٹکائی اور میں نے سیڑھی پکڑی اور اس کے اوپر چڑھ کے آپ کے پاس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک کلام نیچے بھیجا تھا، ہم نے اس کو پکڑا، ہم اللہ تک پہنچے۔ تو قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاصیت ہے۔ یہ کلام ہم تک جو پہنچا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم تک پہنچی ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے بغیر پہنچی۔ جو کچھ بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا ہمارے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم تک یہ پہنچی ہیں۔ یہ قرآن نازل کہاں ہوا ہے؟ فرمایا علی قلبک، آپ کے دل پہ نازل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا نا تو ساتھ ساتھ زبان سے بھی پڑھ لیتے تاکہ یاد بھی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل علیہ السلام سنا کے چلے جائے اور کوئی حصہ میں بھول جاؤں۔ لیکن یہ دو چیزیں جمع کرنا مشکل کام ہوتا ہے، اس سے دماغ الجھتا ہے کہ آدمی سنے بھی ساتھ ساتھ زبان سے کہے بھی، یا سنے یا بولے، دو کاموں میں سے ایک کام کرے تو ٹھیک ہے، لیکن دو کاموں کو اگر اکٹھا کر لے تو دماغ میں الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اور آج بھی جو لوگ امام کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو آپ ان کی عام زندگی دیکھیں، گفتگو دیکھیں، تو ان کی زندگی میں الجھن ہوتی ہے، پریشانی ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ میرا نبی جو ہے یہ پریشان ہو یا ان کے دماغ میں الجھن پیدا ہو۔ سننے کی بھی مشقت، سننے کی بھی بہت بڑی مشقت ہوتی تھی، آپ کو سردیوں میں پسینہ آ جاتا تھا، وہی کا جو بوجھ ہوتا تھا، ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے۔ اب تو اعلیٰ صاحب کی برکت سے ہمارے لیے آسان ہو گیا، ورنہ یہ تو قرآن ایسا تھا کہ اگر پہاڑ پہ اترے پہاڑ برداشت کرتا چلے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا، جب قرآن پاک اترتا تھا تو آپ کے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا، اور وہ پسینہ جو ہے وہ خوشنما موتیوں کی شکل اختیار کر لیا کرتا تھا، اور وہی ختم ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پسینے کو صاف فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بجلی جو ہے نا یہ بڑی گرم ہوتی ہے، اور ہم چارجر پہ کوئی چیز لگاتے ہیں تو چارجر بھی گرم ہو جاتا ہے، موبائل بھی ذرا گرم ہو جاتا ہے، اور کسی انسان کو ذرا تھوڑا سا جھٹکا دے بجلی کا تو وہ اس جھٹکے کو برداشت نہیں کر پاتا، آگ سے زیادہ سخت ہے۔ کسی کو آگ لگائی جائے تو وہ جلنے میں دیر لگاتا ہے، اور کسی کو بجلی لگائی جائے تو وہ مرنے میں زیادہ دیر نہیں لگایا کرتے، بڑی گرم چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہی بجلی جب اے سی سے گزرتی ہے، اور اے سی کے باہر آپ جا کے دیکھیں نا، آؤٹر سے جو ہوا نکل رہی ہوتی ہے وہ ہوا بھی گرم ہوتی ہے، اور باہر سے اے سی کو آپ ہاتھ لگائیں تو ایئر کنڈیشن بھی گرم ہوتا ہے، وہ بجلی کی گرمی کی وجہ سے، لیکن وہ ساری گرمی برداشت کر کے اندر ٹھنڈک پھینکتا ہے، اندر سکون پھینکتا ہے۔ تو آج جو ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس کی گرمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے، اور وہ برداشت کر کے چلے گئے ہیں، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ آج جو مزے لے کے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بوجھ تھا وہ بوجھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا ہے، قیامت تک کے لیے قرآن پاک آسان ہو گیا ہے، اور اتنا آسان ہوا کہ صرف عربیوں پہ آسان نہیں ہوا بلکہ عجمیوں پہ ان سے زیادہ آسان ہے۔ یہ اردو بولنے والے جو ہے نا ان کے لیے قرآن پاک عربی لوگوں سے بھی زیادہ آسان ہے، تو اور ورنہ آج کل عربیوں کے لیے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے حروف کے عام جو ان کی لغت ہے نا اس میں حروف کے مخارج کو انہوں نے بدل دیا، وہ قاف کو گاف پڑھتے اور سا کو تا پڑھتے، تو سلاجہ کو تلاجہ کہیں گے، سلاسن کو تلاتن کہیں گے، اور تا کو تھا پڑھتے ہیں۔ اور بعض ائمہ حرمین کی جو گزر گئے ہیں ان کی بعض تلاوتوں میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تلاوت کر رہے ہیں حرم میں نماز پڑھاتے ہوئے تو انعامتا میں تھا محسوس ہوتا ہے ان کی زبان میں، تو بہت سارے حروف جو ہے نا انہوں نے بدلے ہوئے ہیں، اور اگر وہ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے ان حروف کو ٹھیک بھی کرے تو قاری صاحب زیادہ سے زیادہ اس کی مشق 1 گھنٹہ کرا دیں گے نا، تو وہ گھنٹہ قاری صاحب کے پاس مشق کر کے جائیں گے، باقی 23 گھنٹے غلط پڑیں گے۔ اس لیے ان کے لیے قرآن پاک کے حروف کے مخارج کو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ہمارے جو عجمی لوگ ہیں انہوں نے تو اثر نو پڑھنا ہوتا ہے قرآن پاک، اس لیے ان کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اردو والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی، مثلاً کیا ہے قرآن پاک میں عربی زبان میں تا ہے تو تا اردو میں بھی بولی جاتی ہے، سا اردو میں بھی بولی جاتی ہے، دال اردو میں بھی بولی جاتی ہے۔ انگریزی والے جو ہیں ان کے ہاں دال نہیں ہے، وہ ڈی بولتے ہیں، تا ان کے ہاں نہیں ہے، وہ ٹی بولتے ہیں، اس لیے ان کو بھی قرآن پاک کے حروف کے لیے ادائیگی میں ذرا مشکل پیش آتی ہے، لیکن یہ ہے اردو والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ ان کے لیے قرآن پاک کے مخارج کو ٹھیک کرنا آسان ہے اور مشکل نہیں ہے۔ ہمارے حضرت قاری فتح الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ حضرت مولانا عبد الغفور عباسی کی مجلس میں تشریف لے گئے، ان کی مجلس میں عرب عجم مشائخ وہاں پر آتے رہتے تھے، مدینہ منورہ میں تھے، ہمارے بزرگوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب رکھا ہے کہ مکے میں یا مدینے میں ہمارے بزرگوں میں سے کوئی نہ کوئی بولتا ہے، یہ ہمیشہ رہا، وہ مرکز اسلام ہے، تو اہل حق میں سے کوئی نہ کوئی ہمارے لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی وہاں پر ہوتا ہے۔ تو مولانا عبد الغفور عباسی تھے، انہوں نے کہا قاری صاحب آپ تلاوت سنیں، عموماً قاری صاحب تلاوت کرتے رہتے تھے، اس لیے جہاں سے تلاوت چل رہی ہوتی تھی وہاں سے آواز کو بلند کر لیا کرتے تھے، عام طور پہ ایسا ہوتا تھا، اس لیے ان کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی،
آواز ہی تھوڑی سی اونچی کرنے کی ضرورت ہوتی تھی ان کو. اور قاری صاحب نے وہ آیت جو پڑھی نا وہ جمع میں پڑھی اور ساری قراتوں میں پڑھی. اور اتفاق مجھے آیت جہاں میں نے واقعہ پڑھا تھا وہاں آیت بھی لکھی ہوئی تھی، مجھے بھول گئی آیت کون سی تھی. اس میں ضاد آتا تھا. تو وہ ذات تو قاری صاحب جو ہے بہترین مخرج نہ دائل پڑھتے تھے اس پر نہ ضاد پڑھتے تھے، اور ضاد کا جو صحیح مخرج ہے اسی سے وہ ادا کرتے تھے. تو ایک عرب عالم جو تھے نا وہ چارپائی سے اٹھے اور نیچے قاری صاحب کے سامنے جا کے بیٹھ گئے اور قاری صاحب کے منہ کو دیکھ رہے ہیں کہ قاری صاحب کس طریقے سے ضاد کا مخرج نکال رہے ہیں. اتنا متاثر قاری صاحب سے کیونکہ قدموں پہ جا کے بیٹھ گئے اور ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ضاد کہاں سے نکال رہا ہے. یہ اتنا اچھا تو ہم نہیں نکال پاتے عرب کے لوگ. ہمارا اپنا ہماری زبان عربی ہے لیکن زبان عربی ہے مخرج تو ذات کا انہوں نے بگاڑا ہوا ہے. ہاں اس لیے اس میں وہ ہم سے پیچھے ہے، ہم سے آگے نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ بآسانی نکال لیتے ہیں جو مخرج نکالنا ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم جو قرآن پاک اجمی ہونے کے باوجود صحیح پڑھ لیتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے اور آپ کی برکت ہے. آپ مشقت برداشت کر گئے، ہم آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کی تیاری کر لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کی مشق کر لیتے ہیں، اپنے طلباء کو آسانی کے ساتھ پڑھا لیتے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی پڑھا لیتے ہیں. تو لا تحرک بھی لسانک، اللہ نے فرمایا آپ نہ حرکت دیں، بلکہ آپ کو فکر ہے کہ بھول نہ جائے. نہ آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے. یہ آدمی امتی جو ہے نا وہ رٹ کے قرآن پاک کو محفوظ کرے گا سینے میں، لیکن آپ کے سینے میں آپ کو رٹنے ایک مرتبہ بھی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. سینے میں محفوظ ہونے کے لیے ہم کریں گے. ان علینا جمع، آپ کو اس کے سینے میں آپ کے جمع کرنا ہی ہمارا کام ہے. اس لیے سینے میں دنیا کی کوئی کتاب ایسے محفوظ نہیں ہوتی جیسے قرآن محفوظ ہوتا ہے. تو یہ سینے میں قرآن پاک کا محفوظ ہو جانا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ آپ کی نسبت ہے، آپ کی نسبت حاصل ہو گئی جس کے سینے میں قرآن آ گیا. اور پھر یہ فرمایا کہ آپ کے سینے میں محفوظ بھی ہم کریں گے اور پڑھوانا بھی ہمارا کام ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن پاک آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے اور آپ سے پڑھوانا بھی ہمارا کام ہے. تو بس جب ہم پڑھیں نا یعنی ہمارے جبرائیل پڑھے تو آپ بس اس کا اتباع کرو، یعنی خاموشی سے سنو. ثم ان علینا بیانہ، اس کی تشریح کرانا بھی ہمارا کام ہے. اس لیے قرآن سے آدمی جتنا وابستہ ہو جائے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وابستہ ہے. تو قرآن سے نسبت یہ اللہ سے بھی نسبت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت ہے. قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. جو ہے فاتحہ کے بعد جو بڑی پہلی صورت ہے سورہ بقرہ ہے وہ الف لام میم، وہ بھی ایسی شروع ہوتی ہے. اور اس طریقے سے آل عمران ہے وہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. بہت ساری صورتیں، تو جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر صورتیں ایسی ہیں کہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کا تعارف کرایا گیا. ان میں اکثر میں قرآن کا تعارف، ایک کا دکا چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ہے ان میں قرآن ہی کا زیادہ تعارف کرایا گیا ہے. تو یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی دو تعارف کرائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کتاب بھی ہے اور قرآن بھی ہے. یہ لکھے جانے کی بھی چیز ہے اور پڑھے جانے کی بھی چیز ہے. یہ لکھی بھی جائے گی اور پڑھی بھی جائے گی، دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں. اور جب یہ قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا ہے نا تو اس وقت عرب میں لکھنے کا رواج نہیں تھا. عرب میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی پورے عرب میں، جزیرۃ العرب پورے میں، اور کوئی کالج نہیں تھا، کوئی ہائی اسکول نہیں تھا، کوئی مڈل اسکول نہیں تھا، کوئی پرائمری اسکول نہیں تھا. اور جن لوگوں کو تھوڑا بہت لکھنا آتا تھا، لکھنا پڑھنا آتا تھا، وہ چند گنتی کے لوگ ہیں. تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات لکھتے ہوئے لکھا گیا ہے
کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب آپ ایمان لائے ہیں اس زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں جن لوگوں کو لکھنا آتا تھا وہ 17 آدمی تھے، 17 آدمی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا بھی ہے، قرآن لکھوایا بھی ہے۔ جب پہلی وحی آپ میں نازل ہوئی نا تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، مانا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو میں حیران تھا کہ کیونکہ میں اس کا مطلب یہ سمجھا تھا اس حدیث کا کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج کا کوئی دیہات کا آدمی بھی ہو، اس کو کہو کہ میں بولتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تو وہ پڑھ لے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو کر سکتے تھے، تو وہاں یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہ مانا بقارئ۔ تو جبرائیل علیہ السلام، پھر ہمارے دوست ہیں قاری خلیل صاحب، انہوں نے قرآن کے موضوع پہ مقالہ بھی لکھا ہے اور قریب چھپ کی جائے شاید، بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے فرمایا تھا مجھے 4 روایتیں ملی ہیں جس میں معلومات بتایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی تھی وہ صرف زبان سے نہیں پڑھوا رہے تھے بلکہ لکھا ہوا بھی ساتھ لے کے آئے اور دکھا کے کہہ رہے تھے پڑھو۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ تو جیسے آج میرے سامنے انگریزی کی صفحہ آ جائے تو میں ایک وقت انگریزی پڑھا ہوا نہیں، مجھ سے مشکل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 3 بار دبایا، اس 3 بار دبانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر لکھنے کی پہچان اور لکھنے کا طریقہ اور لکھا ہوا پڑھنے کا جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھ دی تھی۔ پڑھا ہوا مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا تھا آپ نے، لیکن من جانب اللہ جو ہے وہ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت ڈال دی تھی۔ اور آپ پہ جو قرآن نازل ہوتا تھا صرف پڑھنے کے الفاظ نہیں نازل ہوتے تھے بلکہ اس کی جو تحریر کا نقوش ہے نا وہ بھی آپ کے قلب و دماغ پہ نازل ہوتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے وحی نازل ہونی شروع ہوئی ہے لکھوانے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو عرب کے علاقے میں اس وقت لکھنا ایسے تھا جیسے 70 اور 60 کی دہائی میں آپ چلے جائیں ذرا پیچھے مڑ کے، تو اس زمانے میں کمپیوٹر جتنا کم ہوتا تھا، بہت سارے لوگوں نے تو کمپیوٹر کا کبھی نام ہی نہیں سنا تھا، کمپیوٹر کیا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرکزہ ہو، یہ 70 کی دہائی کے آخر اور 80 کی دہائی کے شروع کی بات ہے، تو 70 کی دہائی کے آخر کی بات ہے۔ وہ نمازوں کے اوقات کے مختلف شہروں میں نقشے بناتے تھے، اور اگر وہ ہاتھ سے بنایا جائے نا حساب کر کے تو ایک شہر کا نقشہ بناتے بناتے کئی مہینے لگ جائیں حساب کرتے کرتے، اور اگر وہ حساب کے اصول کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جائے اور پھر کسی شہر کا طول البلد عرض البلد ڈال دیا جائے تو وہ کمپیوٹر اس کا 12 مہینے کی نمازوں کے اوقات نکال دے۔ تو اس وقت ان کے ایک دوست ہوتے تھے، وہ اسلام آباد میں ہوتے تھے، تو اسلام آباد کے دفاتر میں اس زمانے میں بعض دفاتر میں، سب میں نہیں، بعض دفاتر میں کمپیوٹر پہ کام ہوتا تھا اس زمانے میں، تو وہاں انہوں نے ان کے جو اصول ہیں وہ وہاں پر فیڈ کر دیے تھے، اور حضرت مفتی صاحب جس شہر کا کہتے تھے وہ کمپیوٹر جو ہے وہ شہر کا نکال دیتا تھا، اور اس زمانے کا جو پرنٹر ہوتا تھا وہ بھی بڑا ناقص ہوتا تھا، مطلب ہوتا تھا، ایسا پرنٹر ہوتا تھا اس کا پرنٹ کیا ہوا ہوتا تھا نا، اس کے آگے فوٹو اسٹیٹ کرائیں تو بیڑا غرق ہو جاتا تھا۔ تو 70 کی دہائی میں اور 60 کی دہائی میں جو کمپیوٹر تھا، اس زمانے میں جو کمپیوٹر استعمال کرے کوئی عالم، تو اس زمانے میں وہ بہت ماڈرن اور جدید چیز کو لینے والا سمجھا جائے گا، بہت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
قلم سے لکھنا جو ہے وہ اس نوعیت کا یہ حال تھا عرب میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جتنے چند ایک لوگ آپ کے پاس تھے تو آپ نے ان سے استفادہ کی اور قرآن پاک لکھوایا آپ نے. اور جیسے آپ کے دماغ پہ اللہ تعالیٰ نقوش بھیجتے تھے اسی کے مطابق لکھتے تھے. اور یہ جیسے عرب میں لکھا جاتا تھا وہ جو لکھنے والے ہوتے تھے وہ تو عربی لکھنی آتی تھی نا, لیکن یہ نہیں کہتے تھے اپنے جیسے تمہیں عربی لکھنی آتی ہے لکھ لو, نہیں, فرماتے تھے ایسے لکھو. بسم اللہ کی با جو ہے نا اس کو ذرا لمبا کر کے لکھو اور اس کے دندانوں کو ذرا واضح کر کے لکھو اور میم کو اس طریقے سے لکھو, بسم اللہ کی میم کو اس طریقے سے لکھنا ہے, یہ واضح فرماتے تھے. اور کہیں کہیں عرب کا جو عام طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کے قرآن پاک لکھوایا گیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ عرب کے اصول کے مطابق نہیں, اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے. پھر مدینہ منورہ میں آ کے تو پھر یہ بہت بڑھ گئے تھے. تو مکہ مکرمہ میں آپ دار ارقم میں رہتے تھے تو جو چند حضرات تھے جو ان سے پڑھتے تھے اور آگے جو مسلمان ہوتے تھے, گھروں میں عورتیں مسلمان ہوتی تھی, ان کو جا کے وہ پڑھاتے تھے. اور صرف وہ پڑھاتے نہیں تھے, تحریریں بھی ساتھ جاتی تھی, قرآن لکھا جاتا تھا آدھا سال کے زمانے میں. تو یہ جو قرآن پاک لکھا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا. قرآن پاک کو 2 مرتبہ جمع کیا گیا. ایک مرتبہ دور صدیقی میں تو وہ آیات جمع کر کے ایک ایک سورت بنا دی گئی, ایک سورت پہ دوسری سورت پہ تیسری سورت, اور سب کو ملا کے ایک جگہ ایک جلد میں قرآن پاک اکٹھا کر دیا جائے. یہ کام نہیں کیا تھا, مقصد صرف یہ تھا کہ صورتیں آیت جمع کر کے صورتیں جمع کر لی جائیں اور جب ضرورت پڑے گی تو اس سے استفادہ کر لیا جائے گا. ابھی قرآن کی اشاعت نہیں ہوئی. بہت لوگ لکھا تھا آن کی موجودگی نہیں لکھا تھا قرآن پاک, لیکن اشاعت نہیں ہوئی تھی. تو حضرت عثمان غنی نے ضرورت محسوس کی کہ اب پورا قرآن پاک بالترتیب لکھ کے اور اس کے مصحف بنا کے اس کو اب چلایا جائے. قرآن پاک کے مسائل اس سے پہلے رواج انفرادی طور پہ تھا لیکن اجتماعی طور پہ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنا ایک مصحف تھا کیونکہ آدھا رسول کے انتقال کے بعد 6 مہینے حضرت فاطمہ رہی ہیں اور زندہ رہی ہیں اور بیمار رہی ہیں. یہ خدمت کے لیے گھر میں رہے, ان اوقات میں قرآن لکھتے رہے. انہوں نے مصحف تیار کیا تھا اور مصحف ابن مسعود بھی تھے. مصحف ابن مسعود بھی ہے. وہ موبائل کی ساتھی نے پکڑا تھا مصحف ابن مسعود بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو اثر نو پھر ان کو جمع کروایا. قرآن پاک اس قرآن پاک کو جمع کیا جائے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک جمع ہوا. اچھا, اور حضرت زید بن ثابت جمع کرنے والوں کے امیر تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ جو تحریر جہاں سے میں نے نقل کر کے قرآن میں لکھنا ہے وہ تحریر وہ ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لکھی گئی. یہ لازمی. اور صرف یہ نہیں, اس پہ اکتفا نہیں کرتے. جو آ کے یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس جو یہ تحریر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے اور آپ کی نگرانی میں لکھی گئی ہے, آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا ہے, تو جو آ کے یہ دعویٰ کرے تو اس کے دعوے پہ 2 گواہ مانگتا تھا. تو اکثر آیات اس میں 2 سے کئی گنا گواہ مل گئے. صرف ایک آیت تھی کہ اس میں ایک ہی گواہ ملا, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تو اس میں حضرت خزیمہ ان کی ایک کی گواہی ملی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ فرما گئے تھے کہ ایک خزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہیوں کے برابر ہے. ورنہ یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے اندر لکھوائی گئی ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ باقی جتنے مصاحف ہیں ان کو طلب کر دیا جائے اور 6 نسخے اس کے تیار کیے گئے. اس زمانے میں زیر زبریں نہیں ہوتی تھی, بغیر زیر زبروں کے ہوتا تھا, نقطے بھی نہیں ہوتے تھے. اس لیے کوشش کی گئی کہ قراءات جو ہے وہ ساری اس کے اندر آ جائیں. اور بعض قراءتیں ایک
تحریر میں نہیں آتی ایک لفظ میں، تو پھر بعض مصاحف میں تھوڑی بہت فرق کر دیا، 6 مصاحف تیار کرائے تھے، تو کوئی قراءت ہے جو رہ گئی وہ دوسرے مصحف میں اس کی گنجائش کر دی گئی۔ اس طریقے سے تمام قراءات متواترہ کی گنجائش رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف تیار کیے تھے۔ یہ مصاحف تیار کرائے تھے، تو یعنی اس میں اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کے اندر جو لکھائی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائی ہوئی، آپ کی نگرانی میں کرائی ہے۔ اور جتنا دنیا میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اور جتنا قرآن پاک لکھا جاتا ہے اور چھپایا جاتا ہے، دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہ لکھی جاتی ہے نہ چھپائی جاتی ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے نا آپ سے میں چھٹی رخصت دوں گا، آخری ایک بات میں نے کہا یہ قرآن کتاب بھی ہے اور قرآن بھی ہے، یہ لکھنے کی چیز بھی ہے، یہ پڑھنے کی چیز بھی ہے، اور لکھوایا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہے۔ ایک بات اور بات کر دیتا ہوں کہ ہم جو قرآت پڑھتے ہیں یہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اچھا، ہمارے دین کے 3 بڑے حصے ہیں، ایک حدیث و فقہ، ایک قرآن اور ایک تصوف۔ یہ 3 بڑے دین کے ہمارے حصے ہیں، اور یہ تینوں اہل بیت سے ہم نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ ان 3 میں ہم نے اہل بیت سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوا ہے، اس لیے ہم اہل بیت والے بھی ہیں۔ حضرت یہ کوفہ جو شہر تھا نا، یہ حضرت عمر نے آباد کرایا تھا، سر نو بنوایا تھا، پوری پلاننگ کے ساتھ بنایا تھا۔ اس کی گلیاں، سڑکیں کتنی چوڑی ہوں گی، اور مین سڑک کتنی چوڑی ہوگی، اندر کی گلیاں کتنی چوڑی ہوں گی، یہ ساری پوری پلاننگ کر کے اس شہر کو بنایا گیا تھا۔ اور دریا سے کتنا فاصلہ، دریا کے قریب رکھا تھا اس کو، دریا سے کتنا فاصلہ رکھا جائے گا، یہ سب کچھ طے کر کے بنوایا تھا، اور 1500 صحابہ بھیجے تھے وہاں۔ اب ایک عالم کسی شہر میں آ کے بیٹھ جائے نا تو وہ علم سے بھر دیتا ہے اس شہر کو، اور صحابی 1500 آ جائے تو اس شہر کو علم سے کتنا بھر دے گا جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں فلاں شہر میں علم حاصل کرنے کے لیے اتنی بار گیا، فلاں شہر میں اتنی بار گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ کوفہ میں کتنی بار گیا یہ مجھے یاد ہی نہیں۔ اتنا بڑا حافظ کہتا ہے کوفہ میں کیوں؟ وہاں علم زیادہ ملتا تھا اس لیے جاتے ہوئے، اور کچھ نہیں لینے جانا، رشتہ داری تھوڑی قائم کرنے جانے تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ان کے جو صدر مدرس تھے وہ عبداللہ ابن مسعود، صدر مدرس عبداللہ ابن مسعود تھے۔ تو یہ تعلیم میں بہت مضبوط تھے، قرآن پاک پڑھانے میں مضبوط استاد تھے۔ اور ایک اور استاد تھے جو دمشق میں تھے، ابو الدرداء تھے، تحفیظ کی پڑھی غالباً درسگاہ انہی کی تھی، بقانے جو درسگاہ انہوں نے لگائی ہے وہ ان کی تھی۔ تو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد جو ہے ایک مرتبہ ملک کے شام میں گئے تو انہوں نے قرآن پاک سنا، اور ابو الدرداء نے عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں کا، تو وہ بھی بڑے سخت استاد تھے، تو ان کا سن کے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کے سارے شاگرد ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو ان کے شاگردوں میں سے کمزور شاگرد ہیں، اور باقی شاگرد تو ہم سے بہت اچھے ہیں۔ بہت کمال کا استاد ہے تمہارا، بہت اچھا پڑھایا ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور جو 6 سالہ دور تھا نا خلافت کا، تو یہ کوفے میں جا کے رہے، خلافت کا مرکز کوفے کو بنا لیا تھا مدینے کے بجائے، اور دعائیں دیتے تھے حضرت عمر کو کہ انہوں نے اس شہر کو علم سے بھر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود انتقال کر چکے تھے اس وقت تک، لیکن ان کے شاگرد عبداللہ ابن مسعود سے چونکہ پڑھے ہوئے تھے تو اس لیے عالم تو وہ پہلے تھے، اب تو حضرت علی کے پاس رہ کے 6 سالہ تخصصی کر رہے تھے، ان کے پاس تخصصی کر رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے سے زیادہ محفوظ ہوا ہے۔ اب انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے حضرت علی کے ذریعے سے حدیث بھی لی، حضرت علی کی فقہ بھی لی، اور یہی آگے چلی ہے تو امام ابو حنیفہ کی فقہ بن گئی ہے۔
تو ہماری جو فقہ ہے وہ فقہ اہل بیت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، جو ہم قرآت پڑھتے ہیں، قرآت جو ہے نا وہ 10 قرآتیں، اور جو ہم قرآت پڑھتے ہیں یہ امام عاصم کی پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کوفے کے ہیں، یہ بھی کوفے کے ہیں۔ تو ان کی ایک روایت تھی وہ میرے موبائل میں تھی، تو اس لیے میں نے ابھی کہا موبائل ذرا منگاؤ۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے مشکل الاثار میں، اور یہ کتاب کی تحقیق اور تخریج کرنے والے قریب کے زمانے کے ایک عرب عالم ہیں شعیب المعود، وہ قریب ہی زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث رجالہ ثقات و اسنادہ قوی، تو وہ ہے، اس میں روایت ہے ابو بکر ابن عیاش کی۔ تو ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں کہ قرأت علی عاصم، میں نے جو ہے وہ امام عاصم سے قرآن پاک پڑھا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا قلت لعاصم علی من قرأت، آپ نے کس سے قرآن پاک پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا علی السلمی، نام اس میں یہاں نہیں لکھا، نام قرآن حضرات کو پتا ہوگا جی، حبیب السلمی، میں نے سلمی سے پڑھا ہوا ہے۔ وقرأ علی علی، اور سلمی نے قرآن جو پڑھا ہے نا وہ علی سے پڑھا ہے۔ وقرأ علی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی نے جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہوا ہے۔ تو امام عاصم نے کہا کہ اور کنت اجعل طریقی اعلیٰ زر، ایک طریق اور بھی ہے میرا، میں نے قرآن پاک پڑھا ہے زیر سے، زیر ابن حبیش، اور انہوں نے پڑھا ہوا ہے ابن مسعود سے، اور انہوں نے پڑھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جو ہم قرآت پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ حرمین شریف میں بھی یہی قرآت پڑھی جاتی ہے، تو یہ قرآت بھی حضرت علی سے منقول ہے۔ تو ہمارا قرآن بھی علی والا، اہل بیت والا، ہماری قرآت اہل بیت والی قرآت ہے، اہل بیت والی قرآت ہے ہماری۔ اچھا، جو ہمارا جو سلسلہ ہے اس کا شجرہ آپ اگر دیکھیں تو وہ اوپر جاتا جاتا پہنچ جاتا ہے حسن بصری تک، اور حسن بصری جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا ہے۔ تو ہمارا جو تصوف کی لائن ہے نا، یہ لائن بھی کہاں جا کے لگتی ہے جی؟ اہل بیت کے ساتھ لگتی ہے۔ تو ہم قرآن کے ذریعے سے اللہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم قرآن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم قرآن کے ذریعے سے اہل بیت سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ محفل آج قرآت کی محفل ہے، تو تقریر کی محفل نہیں ہے، اس لیے میں بات زیادہ لمبی نہیں کرتا، تو اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔